بولیے. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا وكذا حتى يطلع الفجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، ابھی ہم نے آپ کے سامنے 25ویں پاری کی سورہ دخان کی آیت تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ ہے: حامیم والکتاب المبین، واضح کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے. انا کنا منذرین، بے شک ہمیں ڈرانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں ہر معاملے کے فیصلے ہوا کرتے ہیں، ہر پختہ معاملے کے، درست معاملے کے فیصلے ہوا کرتے ہیں. یہ آیت اگرچہ شب قدر کے بارے میں ہے، لیکن بعض مفسرین نے، علامہ شبیر احمد عثمانی نے تفسیر العثمانی میں بھی لکھا ہے کہ بعض مفسرین نے اس آیت سے شب برات پر استدلال کیا ہے. اسی طرح محدثین نے بھی شعبان کے نام سے 15 شعبان پر ایک عنوان قائم کیا ہے، تو معلوم چلتا ہے کہ شب برات کی بھی حقیقت ہے. یہ الگ بات ہے کہ حدیثیں جتنی بھی ہیں وہ ضعیف ہیں، اور ایک روایت جو حسن درجے کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میری باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں قیام پذیر تھے کہ اچانک سے آپ اٹھ کر بقیع غرقد تشریف لے گئے. جب میں بیدار ہوتی ہوں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ یہاں موجود نہیں ہیں، تو میں پریشان ہوا کہ کیا بات ہے، آپ کہاں چلے گئے. تو میں چادر اپنے بدن پر چادر ڈال کر آپ کے نقش قدم کے پیروی کرتے ہوئے پیچھے پیچھے چلتی رہی، یہاں تک کہ بقیع غرقد پہنچ گئی. تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد میں سجدہ ریز ہیں اور مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے تو حضرت عائشہ کو یہاں پر پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، عائشہ کیا تو ڈر رہی تھی اس بات سے کہ اللہ اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا: کہ اللہ رسول، میں یہ نہیں سمجھا تھا، بلکہ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں. اس کے بعد کیا ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: عائشہ جانتے ہیں یہ کون سی رات ہے؟ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتے ہیں اور تمام مرحومین کی تمام مخلوق کی طرف بنظر رحمت متوجہ ہوتے ہیں اور مغفرت کر دیتے ہیں، سوائے کینہ توش کے اور حاسد کے. اور جو اسی طرح بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے، مسند احمد کی ہے، کہ سوائے کینہ پرور کے اور قاتل کے. بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ زانی کے. بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنے والے کی. تو یہ تمام روایتیں موجود ہیں، اور یہ سند اگرچہ ضعیف ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے. اسی طرح ابن ماجہ ہی میں دوسری روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ حسن درجے کی ہے. اسی طرح امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے الدعوۃ الکبیر میں لکھا ہے. تو تمام روایت اگر سامنے رکھا جائے، کیونکہ اس کے مقابل میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، اس لیے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر ضعیف حدیث اگر ہو، اس کے مقابل میں کوئی صحیح حدیث نہ ہو، تو ضعیف حدیث استدلال کیا جا سکتا ہے اور اس سے فضیلت ثابت ہو سکتی ہے. تو معلوم چلا کہ شب برات کی حقیقت ہے. اب کیا ہے اس میں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی ابن ماجہ کی روایت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، بے شک اللہ تعالی شب برات کی رات مغرب کے بعد، غروب آفتاب کے بعد نزول اجلال فرماتے ہیں، چنانچہ تم لوگ اس رات کو تہجد پڑھو اور جو ہے دعائے مغفرت کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی رزق کا طالب
کہ میں اس کو رزق عطا فرماؤں، ہر کوئی مبتلائے مصیبت، مبتلائے غم و اندوہ میں کہ میں اس کو عافیت دوں، پریشانی سے نجات دوں۔ سن لو اس طرح کی باتیں جو آتی ہیں تو اس سے معلوم چلا کہ شب برات کی حقیقت ہے۔ لیکن ہمارے سماج میں آج کیا ہوتا ہے؟ اس کے برعکس ہو رہا ہے کہ حلوہ بناتے ہیں، پوری بناتے ہیں، نہ جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے قبرستان جانے کو لازم سمجھ لیا ہے۔ تو سن لیجئے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاحی خطبات میں لکھا اپنے والد کے حوالے سے کہ آپ وسلم سے جس قدر ثابت ہو، جتنی ثابت ہو اتنا ہی کرو۔ ٹھیک، اگر اس روایت سے ہم کھینچ تان کر ثابت کرنا ہی چاہتے ہیں تو آپ وسلم سے زندگی میں ایک بار ثابت ہے، وہ بھی چپکے سے، تو آپ جائیں، چپکے سے جائیں، کبھی ایک بار زندگی میں چلے گئے۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہر سال ہو رہا ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ تہجد پڑھا جائے، اسی طرح عبادت کی جائے، نوافل پڑھے جائیں، تلاوت کیا جائے، اپنے حق میں بھی دعائیں مغفرت کیا جائے، مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے۔ لیکن اس کے علاوہ آج ہمارے سماج میں اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو خرافات ہی خرافات نظر آتے ہیں۔ اس والے ثواب کیا کریں گے، بلکہ جو ہے طرح طرح کے رسم و رواج کو جنم دے رہے ہیں اور فروغ دے رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 4 چیزیں صرف ثابت ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ جتنی توفیق دے اتنی تم جو ہے گھر میں تنہا نماز پڑھو، نفل نمازیں پڑھو، اور اسی طرح مرحومین کی دعائیں کرو۔ اسی طرح روزہ رکھنا 15 شعبان کی 15 تاریخ کو، یہ صرف مستحب ہے۔ اور عین سنت کیا ہے؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیس روزے رکھا کرتے تھے، ہر مہینے 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کے حساب سے روزے رکھتے تھے، اور یہ عین سنت ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ 15 شعبان روزے کو ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ یہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا، اس نے کو رکھ لے تو یہ مستحب ہے، باقی نہ یہ سنت ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں کہ بعض میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس رات میں جو ہے تمام مرحومین کی مغفرت فرماتے ہیں، مخلوقات کی جو ہے رزق میں بڑھوتری کر دیتے ہیں، عمر میں بڑھوتری کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی ضعیف روایت ہے، اور اس کو جو ہے مطلب جو ہے اسی روایت پر اتکیا کر لینا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ جتنی باتیں آئی ہیں وہ شب قدر کے سلسلے میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننا عمل توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔